لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجلا في شانه وأغمى في أركانه وقهر جميع الخلق بقدرته وبرهانه ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين مولا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين مولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين لا سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة الباقية العاجلة على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم ومخربي شريعتهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا وإنه هو الغفور الرحيم صلوات پڑھیں محمد وعلى ایک مرتبہ سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحومہ سکینہ بنت جان محمد نمازی و مرحوم اکبر علی حسین ولی صاحب کی روح کو احسان فرمائیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس معبود نے ہمیں اور آپ کو شب جمعہ بارگاہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام میں حاضر ہونے کی توفیق عنایت فرمائی۔ آج کا جو دن گزرا ہے وہ دن عید مباہلہ کا دن گزرا ہے۔ شیعت کی حقانیت کی دلیلوں میں ایک دلیل روز مباہلہ ہے۔ ہمارے ہاں تھوڑا سے کم توجہ دیا جاتا ہے، لیکن اگر غور کیا جائے تو ہمارے مذہب کی حقانیت پہ بہت سی دلیلیں ہیں۔ ایک دلیل خود روز مباہلہ اور عید مباہلہ ہے، جہاں پر ذرہ برابر اختلاف امت مسلمہ میں اس بات پر نہیں ہے کہ نبی اکرم کو جب چیلنج کر کے بلایا گیا تو جن ہستیوں کو نبی اکرم اپنے ساتھ لے کر گئے تھے
وہ امام علی، صدیقہ طاہرہ اور حسنین علیہم الصلاۃ والسلام تھے۔ اس کے علاوہ ایک صلوات اور پڑھیں۔ کسی نے بھی کسی اور کا نام ذکر نہیں کیا اور کسی نے بھی انکار مباہلہ بھی نہیں کیا، لہذا مباہلہ کی تاریخ بھی ہمیں یاد ہونا چاہیے، حتیٰ مباہلہ کا ریزن بھی معلوم ہونا چاہیے، اور ان ہستیوں کو پیغمبر اکرم کس طرح لے گئے، کس انداز میں لے گئے، اور انہیں دیکھنے کے بعد نصارہ نجران نے کیا کہا۔ یہ پورا ایک مرحلہ ہے جو میں نے صرف اختصار سے اس وجہ سے عرض کیا کہ یہ دن اتنی آسانی سے نہ گزرے۔ جہاں جہاں بھی آپ کے مذہب کی حقانیت کی دلیل ہو، وہ ایک شیعہ بچے کو یاد ہونا چاہیے۔ علامہ ہلی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک کتاب لکھی الفین، یعنی 2000 دلیل مولا کی خلافت بلا فصل پر دلیل، اور وہ 2000 دلیل علامہ نے اپنے بیٹے کے لیے لکھی، یعنی یہ وہ کتاب ہے جو علامہ نے اپنی اولاد کے لیے، اپنے بیٹے کے لیے لکھی، تاکہ کل کے دن اگر مذہب حق کا دفاع اور ڈیفنس کرنا پڑے تو میرے بیٹے کے ہاتھ میں یہ 2000 دلیل اس بات حقانیت مولا پہ موجود ہونا چاہیے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ علامہ تھے، انہوں نے 2000 دلیل لکھی، کم از کم ہم اپنے گھر میں آج کے دن مباہلہ کا ذکر کر کے اپنے بچوں کو ایک دلیل حقانیت اہل بیت کی یاد دلا سکتے ہیں۔ یہ ہر ماں باپ کا اور ہر بڑے کا ایک وظیفہ ہے جو اپنے چھوٹوں تک منتقل کرے اور بتائے کہ آج روز مباہلہ تھا، اور مباہلہ کا ریزن یہ تھا، مباہلہ کے اسباب یہ تھے، یہ حضرات گئے تھے۔ یہ ایک مرحلہ ہے جو میں نے ضروری سمجھا کہ آج کی اس مجلس میں آپ کی خدمت میں ذکر کروں۔ دوسرا مرحلہ جو آج کے اس عظیم شب یعنی شب جمعہ، اگر آپ دیکھیں تو ہم ایصال ثواب کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن بہت قریب ہے کہ ہم ماہ عزا کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا شکر بھی اس بات پر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حیات دیا کہ ہم ایک اور محرم انشاءاللہ اگر حیات رہی تو درک کر سکیں گے، عزاداری سید الشہداء کر سکیں گے۔ وہ عزاداری سید الشہداء جس کی تاریخ نہایت پرانی ہے، وہ عزاداری سید الشہداء جس نے اب تک نہ جانے کتنے آثار، کتنے ایفیکٹ تمام انسانیت پہ ڈالے ہیں۔ آپ کبھی جا کر خود ایک ٹاپک ہے، کبھی گفتگو کیا جائے کہ اب تک عزاداری سید الشہداء کے آثار کیا ہیں، عزاداری سید الشہداء کی برکات کیا ہیں، کتنے لوگ ہیں جنہیں انہی مجلسوں کے ذریعے، انہی محرم و سفر و ربیع الاول کی عزاداری کے ذریعے حقانیت اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کا پتہ چلا۔ آپ جا کر دیکھیے، بعض اہل علم تھے، انہوں نے کتابیں لکھی۔ ابن ادریس ایک بہت مشہور نام ہے، مغربی نام ہے، انہوں نے ایک کتاب لکھی لقد شیعنی الحسین، کہ مجھے حسین نے شیعہ کر دیا، یعنی یہ عزاداری سید الشہداء کا موجبہ کہ انہوں نے کتاب لکھی لقد شیعنی الحسین، مجھے حسین نے کیا کیا ہے، شیعہ کیا ہے۔ حتیٰ ایک مسیحی نے امام حسین علیہ السلام کے بارے میں کتاب لکھی، اور وہ لکھتا ہے، آنٹن باراس اس کا نام ہے، وہ لکھتا ہے کہ الحسین فی الفکر المسیحی، حسین کو مسیحی کیا سمجھتے ہیں۔ یہ ایک مرحلہ ہے جو الحمدللہ عزاداری سید الشہداء کے ذریعے ہمارے ہاتھ میں ہے۔ ہم کوشش کریں اپنی زبان کے ذریعے، اپنے اعمال کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے کربلا اور کربلا کے پیغام کو عام کریں، اور بہترین ذریعہ یہی عزاداری سید الشہداء ہے جو الحمدللہ ہمارے بزرگوں نے رائج کیا ہے، اور آج تک یہ قوم اسی پر جاری و ساری ہے، اور خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، اور خدا سے دعا بھی کرتے ہیں کہ میرے اللہ جب تک حیات رہے ہم در حسین پر باقی رہیں۔ جس دن ہماری زندگی میں ایسا کوئی وقت آئے کہ در حسین سے ہٹ جائیں، اس سے پہلے ہمیں موت آ جائے۔
یہ بہترین دعا ہے جو انسان کو کرنا چاہیے۔ حتیٰ امام سجاد نے بھی صحیفہ سجادیہ میں ایک بڑی حسین دعا کی، فرمایا الہی امرنی، میرے اللہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھنا جب تک میری حیات تیری اطاعت میں گزرے، وَإِذَا كَانَ مُرْتَعًا لِلشَّيْطَانِ فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ، میرے اللہ جب میری زندگی شیطان کے کنٹرول میں آ جائے تو اسی دن مجھے موت دے دینا۔ یعنی حیات زندگی کی دعا اسی وقت تک کریے جب تک یہ زندگی خدا کے راہ میں اولیاء خدا کے ساتھ گزرے۔ جس دن اس زندگی کا تعلق اولیاء خدا سے ٹوٹتا ہے اسی دن اپنی موت کی دعا کریے کہ میرے اللہ ایک لمحہ بھی مجھے اس وقت باقی نہ رکھنا جب میرا رابطہ اہل بیت سے ٹوٹ جائے، کیونکہ یہی وہ رابطہ ہے جو انسان کی نجات کا سبب ہے، جو انسان کو راہ راست پہ لانے کا سبب ہے۔ میرے دوستو عزیزو، چونکہ شب جمعہ ہے میں بہت اختصار سے گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن شب بہت اہم ہے، اور اس شب اہم میں ہم ایصال ثواب کی مجلس میں ہیں اور کربلا اور ایام عزا کے قریب ہیں، ادھر مباہلہ گزرا، یعنی اتنی مناسبتوں کے درمیان مجلس پڑھنا تھوڑا سے سخت ہو جاتا ہے۔ ایک طرف روز مباہلہ گزرا ہے، دوسری طرف سے محرم آنے والا ہے، تیسرا شب جمعہ ہے، چوتھا ایصال ثواب ہے۔ ان تمام مرحلوں کو اگر ملایا جائے تو میں فقط ایک جملہ آپ کی خدمت میں کہوں گا، وہ یہ کہ اس مجلس سید الشہداء کے صدقے میں ایک ارادہ کریے کہ میرے اللہ میں تیری بارگاہ میں لوٹ کر آنا چاہتا ہوں۔ میرے اللہ میں تیرا وہ بندہ ہوں جو تیری حکومت سے فرار نہیں کر سکتا۔ میرے اللہ میں تیرا وہ عاجز بندہ ہوں، اگر چاہ بھی جاؤں تو ایک دن نہ ایک دن مجھے تیری بارگاہ میں لوٹ کر جانا ہے۔ اب اگر خدا کی بارگاہ میں لوٹ کر جانا طے ہے تو مجھے انصاف سے بتائیے خدا کی بارگاہ میں کیسے لوٹ کر جائیں؟ خود لوٹ کر جائیں یا ہمیں لوٹایا جائے؟ یہی دو مرحلہ انسان کو یاد کرے۔ جب کسی کے مرنے کی خبر سنتے ہیں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم خدا کے لیے ہیں اور ہمیں خدا تک لوٹ کر جانا ہے۔ انسان دو کنڈیشن میں ہوتا ہے، ایک مرتبہ خدا کی بارگاہ میں خود لوٹ کر جاتا ہے، ایک مرتبہ اسے لوٹایا جاتا ہے۔ اگر خود لوٹ کر جاتا ہے تو حر بن جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ابھی ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم خدا کی بارگاہ میں خود لوٹ کر جائیں۔ لوٹایا جائے گا تو یہ تو سب کے لیے طے ہے، کافر کو بھی لوٹایا جائے گا، مسلمان کو بھی لوٹایا جائے گا، مومن کو بھی لوٹایا جائے گا، لیکن جب تک زندہ ہیں خدا کی بارگاہ میں خود لوٹ کر چلے جائیں۔ اور خدا کی بارگاہ میں لوٹ کر جانے کا نام توبہ ہے۔ خدا کی بارگاہ میں لوٹ کے جانے کا نام توبہ ہے۔ توبہ یعنی لوٹ کر آ جانا، توبہ یعنی اپنے معبود کی بارگاہ میں آ جانا، اور ایسے معبود کی بارگاہ میں آ جانا جس نے خود آپ کو دعوت دیا۔ مجھے انصاف سے بتائیے اگر کوئی آپ کو بلائے گا تو آپ آؤ تو کیا وہ دروازہ بند کر لے گا؟ تو جو فرما رہے ہیں یعنی ایک مرتبہ مجھے نہیں بلایا گیا تو ہو سکتا ہے میں جاؤں میرے لیے دروازہ نہ کھولا جائے، لیکن ایک مرتبہ مجھے انویٹیشن دیا گیا، مجھے دعوت نامہ دیا گیا کہ آپ آئیے۔ اب اگر میں آتا ہوں تو کیا خداوند متعال دروازہ بند کر لے گا؟ نہیں۔ قرآن کہتا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہہ دیجئے ہمارے ان بندوں سے جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے۔ کن بندوں سے؟ نیک بندوں کی باتیں نہیں ہو رہی ہیں، میرے وہ بندے جو گنہگار ہیں، میرے وہ بندے جو عاصی ہیں، میرے وہ بندے جن سے خطائیں ہوئی ہیں۔ آج شب جمعہ ہے، آپ پڑھیں گے وہ جملہ دعائے کمیل کا، ظلمت نفسی، میرے اللہ میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے۔ کیونکہ جب آپ گناہ کرتے ہو نا خدا پہ ظلم نہیں ہوتا ہے، یہ ظلم اپنے آپ پر ہوتا ہے۔ اگر کوئی بچہ نہیں پڑھے اچھے سے وہ اس نے اپنے پہ ظلم
ظلم کیا ہے، کسی اور پہ نہیں کیا ہے۔ اگر ہم گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں، در حقیقت ہم اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ اللہ انہی بندوں کو بلا رہا ہے جو بندے اپنے آپ پر ظلم کیے ہیں۔ عجیب خدا ہے، خدا کی قسم دنیا میں ہمیشہ اچھوں کو بلایا جاتا ہے کہ آپ اچھے ہو، آپ بہتر ہو، آپ آ جاؤ۔ کبھی آپ کے پاس اگر چوائس ہو ان لوگوں میں سے چننے کی تو اچھوں کو آپ چنتے ہیں کہ یہ ہماری طرف، یہ ہماری طرف، یہ ہماری طرف۔ لیکن خدا کے انتخاب کا انداز الگ ہے، کہتے نہیں بندے تو میرے ہیں نا، جب بندے میرے ہیں تو میرے رسول کہہ دو میرے ان بندوں سے جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے وہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ ان کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اب بھی لوٹ کے آنے کا وقت نہیں ہے؟ کیا اب بھی ہم بہانہ بنا سکتے ہیں کہ میرے اللہ ہم لوٹ کر نہیں آ سکتے، ہم تیرے عاصی بندے ہیں، ہم تیرے گنہگار بندے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں نے باب توبہ تمہارے لیے کھول رکھا ہے، میں نے تمہارے لیے گنجائش رکھی ہے، میں نے تم سے کہا ہے کہ تمہارے تمام گناہ کو معاف کر دوں گا۔ اب تم کیوں نہیں آتے؟ اب تم کیوں گھبراتے ہو؟ اب بھی تم لوٹ کر نہیں آتے تو پھر اس کے بعد تو یہ خطائیں میری ہوئی نا۔ دروازہ کھلا ہوا ہے اور کوئی کنڈیشن نہیں رکھی گئی کہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، وہ قادر ہے۔ اس کی رحمت سے بڑھ کر تو تمہارا گناہ نہیں ہے، اس کی غفرانیت سے بڑھ کر تو تمہاری معصیت نہیں ہے۔ جب اس نے بلایا ہے تو اب لوٹ کر کیوں نہیں جاتے؟ دیکھیں محرم کے قریب ہے، میں نے کئی مناسبتوں کو جمع کیا ہے، معلوم ہے کیوں؟ لوٹ کر آنا۔ سرکار سید الشہداء بھی تو اسی جانب بلا رہے تھے، لوگوں کو نہیں بلا رہے تھے۔ آخر تک میرے مولا نے ان لوگوں کو بلایا ہے جو لوگ آپ کے قتل پر آمادہ تھے۔ خدا کی قسم حسین سے بڑا دل انسانیت کے لیے کسی کا تھا ہی نہیں۔ مجھے انصاف سے بتائیے، اگر آپ کے کسی عزیز کو کوئی قتل کر دے اس کے بعد آپ بات کرنا اس سے گوارا نہیں کرتے۔ ایک مرتبہ اونچی آواز میں اگر آپ سے بات کرے آپ کہتے ہیں ہمارا اور آپ کا رشتہ ٹوٹ گیا، اب ہم آپ سے بات نہیں کریں گے۔ لیکن امام حسین روز عاشوراء ان لوگوں کے سامنے کھڑے ہیں جنہوں نے آپ کے بیٹے کو قتل کیا ہے، جنہوں نے آپ کے بھائی کو قتل کیا ہے، جنہوں نے آپ کے اصحاب کو قتل کیا ہے، جنہوں نے آپ پر پانی بند کیا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں اب بھی لوٹ کر کیوں نہیں آتے؟ حضرت فرماتے ہیں الحمدللہ الذی خلق الدنیا فجعلها دار فناء و بوال۔ اب بھی حسین ابن علی چاہتے ہیں لوگوں کے سامنے حق واضح ہو جائے، لوٹ کر بلانا کربلا کا نام ہے۔ کربلا سب کو بلاتی ہے، کربلا آواز دیتی ہے۔ کربلا نے کب کسی حر کے لیے راستہ روکا ہے؟ کربلا نے تو وقت دیا کہ حر بھی فکر کر لے، حر بھی تدبر کر لے، میرا حر اگر آنا چاہتا ہے۔ اور یہاں تو جب لوٹ کر کوئی آتا ہے تو اپنانے کا انداز ہی الگ ہے۔ کبھی آپ دیکھیے گا خدا کی قسم حسین کے وجود میں وہ جلوہ رحمانیت پروردگار عالم دیکھیے گا۔ حسین جو کچھ بھی ہیں خدا کے بندے ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، جب حسین ابن علی کی بارگاہ میں حر لوٹ کر آیا ہے، حسین نے کوئی تانا دیا، حسین نے کوئی پرانی بات کی؟ حر آج تمہاری وجہ سے ہم یہاں پر ہیں، حر آج تمہاری وجہ سے ہمارے خیمے سے التش کی صدائیں بلند ہیں؟ نہیں۔ حر نے کہا حلی توبہ ابن رسول اللہ، اے رسول کے بیٹے کیا میری بھی توبہ قبول ہے؟ حضرت نے گلے سے لگایا کہ انت حر فی الدنیا والآخرہ، تم آزاد ہو دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ یہ کربلا بلانے کا نام ہے۔ لوٹ کر آ جائیے خدا کی قسم اپنے خدا کی بارگاہ میں، وہ خدا جو اپنے بندوں کو بلاتا ہے۔ میں نے روایت دیکھا، عجیب روایت ہے، جناب داؤد کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے کہتا ہے یا داؤد لو یعلم المدبرون عنی، اگر میرے وہ بندے جان جائیں جنہوں نے مجھ سے رخ موڑا ہوا ہے۔ دیکھیں ہمارا طریقہ کیا ہے، اگر آپ آئیں اور کسی کو سلام کریں اور وہ آپ کے سلام جواب نہ دے، منہ موڑ کر چلا جائے، تو آپ انتظار میں بیٹھتے ہیں کہ ایک دن بدلہ لوں گا کہ یہ بھی مجھے سلام کریں گے، میں چہرہ موڑ کر چلا جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا داؤد
لو یعلم المدبرون عنی، اے داؤد اگر میرے وہ بندے جان جائیں جنہوں نے مجھ سے رخ موڑا ہوا ہے، جو میری جانب متوجہ نہیں ہے، میں خدا انہیں بلاتا ہوں، آواز دیتا ہوں، میری آواز نہیں سنتے۔ مدبرون اسی کو کہتے ہیں جسے بلایا جائے اور انسنی کرے۔ دن بھر میں کتنی مرتبہ ہمیں خدا بلاتا ہے، ہم انسنی کرتے ہیں نہیں کرتے۔ جب صبح کی اذان ہوتی ہے خدا بلاتا ہے، وہ جو کروٹ بدلتے ہو وہ یہی ہے کہ ہم نے خدا سے رخ موڑا ہے۔ یہ جو ظہر کی نماز ہوتی ہے، یہ اطاعت، یہ سب رخ موڑنے کی بات ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتا اگر میرے وہ بندے جنہوں نے مجھ سے رخ موڑا ہے، جو میری طرف نہیں دیکھتے، جو مجھ سے ناراض ہیں، اور آسان معنی کیا، جو اپنے خدا سے ناراض ہیں، اگر وہ بھی جان جائیں کہ مجھے کتنا شوق اور کتنا انتظار ہے ان کے آنے کا، تو لماتوا شوقا الیہ، تو وہ اس شوق میں مر جائیں گے کہ ہمارا خدا کس قدر ہم سے محبت کرتا ہے۔ اب بھی لوٹ کے آنے کا وقت نہیں ہے کہ ہم مدبرون اگر ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرا بندہ ہے، لوٹ آئے میری بارگاہ میں۔ میں نے کب اپنے بندے کو بھگایا ہے؟ میرا بندہ ہے میری بارگاہ میں آ کر ایک جملہ کہ یا رب تو نے بلایا ہے، میں آ گیا ہوں۔ البیت بیت وانا غیف، بعض مناجاتیں تو عجیب ہیں۔ ایک شخص تھا جو خانہ کعبہ کے پاس مناجات کر رہا تھا، عجیب مناجات ہے، تنہائی میں خانہ کعبہ کے پاس عجیب مناجات کر رہا تھا۔ البیت بیتک، اے میرے اللہ گھر تیرا گھر ہے، وانا ضیفک، اور میں تیرا مہمان ہوں۔ دیکھیں آنے کا انداز کتنا اچھا ہے۔ البیت بیتک وانا ضیفک، یہ گھر تیرا گھر ہے اور میں تیرا بندہ ہوں۔ وانا جی، یا میرے اللہ میں آ گیا ہوں، اور تیرے پاس وہ ہے جو کسی کے پاس نہیں ہے، اس کا نام مغفرت ہے۔ تو آج اپنے مہمان کی میزبانی میں تو مغفرت عطا کر۔ یہ مناجات کر رہا تھا، حضرت امیر اس مناجات کو سن رہے تھے۔ حضرت نے اس انسان کو مخاطب کر کے کہا آج تیری دعا قبول ہو گئی ہے، کیونکہ تو نے خدا کو عجیب انداز میں بلایا۔ یہ طریقہ ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد۔ یہ مرحلہ ہے جو ہمارے لیے سمجھ، لوٹ آئیے، خدا کی قسم خدا کی بارگاہ میں لوٹ آئیے۔ اور لوٹ کے آنے کا طریقہ کیا ہے؟ میں جلدی جلدی دو چار باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ خدا کی بارگاہ میں اگر لوٹنا چاہتے ہو، خدا کی بارگاہ میں آنا چاہتے ہو، پہلا قدم جو خدا کی بارگاہ میں لوٹ کر آنے کا ہے وہ یہ کہ خدا کے حضور میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرو۔ پہلا قدم جو ہے خدا کی بارگاہ میں لوٹ کے آنے کا، ایکسکیوز اور بہانے مت پیش کرو کہ نہیں ہمارے کوئی گناہ نہیں اور ہم سے زیادہ تو فلاں کے گناہ۔ یہ بہانے جو شیطان ہمیں سکھاتا ہے، ہم نے تو 2 لاکھ چرایا ہے، بعضوں نے 2 کروڑ چرایا، یہ بہانے ہیں۔ نہیں، خدا کی بارگاہ میں آؤ کہ ربنا ظلمنا انفسنا، میرے اللہ ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ جو دعائے کمیل میں آپ کو سکھایا جاتا ہے، دعائے کمیل میں وہی جملہ ہے نا، ظلمت نفسی، میرے اللہ میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ میں اقرار کرتا ہوں، میں ایکسیپٹ کرتا ہوں، میں کوئی بہانہ تیری بارگاہ میں نہیں پیش کرتا، میں گنہگار ہوں، تیری بارگاہ میں آیا ہوں۔ پہلا کام جو توبے کے لیے ضروری ہے وہ اپنے گناہوں کا اعتراف۔ کیا کیجئے؟ اپنے گناہوں کا اعتراف کیجئے، ایکسکیوز نہ دیجئے، بہانے نہ بنائیے، نہیں اوروں کے تو بہت سے گناہ اور ہمارے کہاں پر ہیں، نہیں، اعتراف کریے کہ میں تیرا گنہگار بندہ ہوں۔ یہ پہلا قدم ہے۔ اور ایک جملہ کہوں بریکٹ میں، اپنے گناہوں کا اعتراف بندوں کے سامنے مت کیجئے، خدا کے سامنے کیجئے۔ تو جو فرما رہے ہیں یہ جو رواج چلتا ہے کہ نہیں اگر گناہوں کو دوسروں کو بتا دیتے ہیں دل ہلکا ہو جاتا ہے، یہ کون سا دل ہلکا ہو جاتا ہے؟ گناہوں کا اعتراف اپنے خدا کے حضور میں کریے۔ میں نے روایت دیکھا ہے، ایک شخص مولا متقیان کی بارگاہ میں آتا ہے، آنے کے بعد کہتا ہے یا علی مجھ سے ایک گناہ فحشا ہوا ہے، آپ مجھ پر حد جاری کر دیجئے، چونکہ بعض گناہ ہیں جن پر حد جاری ہوتی ہے۔ حضرت امیر نے فرمایا تم نے اپنے گناہ کا اعتراف میرے سامنے کیوں کیا؟ وجہ کیا تھی؟ اس نے کہا یا علی اگر آپ حد الہی کو مجھ پر جاری کر دیں گے تو میں پاک ہو جاؤں گا۔ حضرت نے ایک عجیب جملہ فرمایا کہ اگر پاک ہونا تھا تو توبے سے بہتر پاک ہونے کی کوئی جگہ نہیں۔
اگر تمہیں پاک ہونا تھا تو خدا کی بارگاہ میں توبہ کرتے، تمہارا رب تمہیں پاک کر دیتا۔ پس اعتراف کس کے سامنے؟ خدا کے سامنے۔ اور جتنا اعتراف کرو گا، یہ بھی ایک جملہ کہوں، بعض اوقات ذہن میں آتا ہے، میں اپنے گناہوں کا اعتراف خدا کے سامنے کیوں کروں؟ کون سے ایسے گناہ ہیں جو میرا خدا نہیں جانتا؟ تو پھر خدا کے سامنے اس گناہ کو گنانے کا کیا معنی ہے؟ کبھی آپ کے ذہن میں آتا ہے خدا جانتا ہے کہ آج دن بھر میں نے کتنی مرتبہ جھوٹ بولا ہے، خدا جانتا ہے میں نے کتنی مرتبہ غیبت کیا ہے، خدا جانتا ہے میں نے کتنی مرتبہ چوری کیا ہے؟ تو پھر خدا کے سامنے بار بار آ کر ریپیٹ کرنا اور اعتراف کرنے کا معنی کیا ہے؟ خدا کے سامنے گناہوں کا اعتراف اس لیے نہیں کیا جاتا کہ خدا کو پتہ چل جائے کہ میں نے گناہ کیا ہے، بلکہ خود اپنی نظروں میں تم تھوڑا گر جاؤ تاکہ دل ٹوٹے اور صحیح معنوں میں استغفر اللہ کو۔ خدا کو علم دینا تھوڑی نہیں ہوتا ہے، خدا کو تو معلوم ہی ہے میں نے کون سے گناہ کیے، خدا کو نہیں پتہ میں نے کیا کیا ہے، لیکن پھر بھی کہا جاتا ہے خدا کی بارگاہ میں اعتراف کرو۔ اور یہ اعتراف عجیب ہے۔ روایت میں نے دیکھا ایک شخص ہے جس نے 70 سال عبادت کی۔ کتنے سال عبادت کی؟ 70 سال عبادت، دنوں میں روزہ، رات میں نماز۔ ایک دن اس نے دعا کیا، دعا قبول نہیں ہوئی۔ ہمارے ہاں 5 مرتبہ زیارت عاشورہ پڑھنے کے بعد اگر دعا قبول نہیں ہوتی تو چھٹے دن ہم نہیں پڑھتے۔ ہم کو تو لگتا ہے کہ اگر ہم نے زیارت عاشورہ پڑھی تو اب ہمارے ہاتھ سے معجزہ ہی ہونا چاہیے، تکیے کے نیچے سے پیسہ نکالا اور لوگوں کو بانٹنا چاہیے، تو نہیں ہوتا۔ یہ اتنی جلدی اعجاز اور معجزہ اور کرامتیں تو نہیں ہوتی ہے۔ اس نے 70 سال عبادت کی، ایک دعا کی، قبول نہیں ہوا۔ اب توجہ فرمائیے گا، اعتراف کرتا کیا ہے؟ 70 سال عبادت کرنے کے بعد اگر میری دعا قبول نہ ہو تو مجھ جیسا جاہل کہ نہیں اللہ تعالیٰ پتہ نہیں اللہ کے بس میں ہے یا نہیں ہے۔ اس طرح کے ہزاروں خرافات میرے ذہن میں آتے ہیں، اور ہوتا ہے بہت سے لوگ مسجدوں میں، امام بارگاہوں میں ایک کام سے آتے ہیں، نہیں ہوتا اس کے بعد نماز چھوڑ دیتے ہیں، مجلس چھوڑ دیتے ہیں، زیارت عاشورہ چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ ایک بزنس ٹائپ کا ہے کہ اگر نہیں ہوا تو اس کے بعد کیا فائدہ پڑھنے کا؟ عجیب مرحلہ ہے خدا کی قدر، یہ بندگی ہے، عبادت ہے۔ حتیٰ وہ دعا جو آپ کرتے ہو، یہ میں نوجوان بچوں کے لیے عرض کروں، کبھی کبھار دعائیں جو آپ کی قبول نہیں ہوتی، آپ سمجھتے دعا کرنے کا کیا فائدہ؟ خدا کی قسم دعا خود عبادت ہے۔ جس طرح آپ کی نماز عبادت ہے نا، دعا خود عبادت ہے۔ دعا یہ شرف ہے کہ اللہ نے تمہیں اجازت دیا کہ تم ہم سے بات کرو۔ اب اس سے بڑی بھی سعادت آپ کو چاہیے کہ دعا خود یہ سعادت ہے کہ اللہ نے کہا آؤ مجھ سے باتیں کرو۔ حتی بعض روایات میں ہے کہ بعض وہ دعائیں جو مومن کی اس دنیا میں قبول نہیں ہوتی ہیں، اور ایسا نہیں کہ خدا آپ کو دے دے گا تو اس کے پاس بچے گا کیا، نہیں، بعض چیزیں آپ کی فضیلت اور آپ کی حکمت اور آپ کے لیے وہ مشکل ساز ہوتی ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نہیں دیتا۔ بعض اوقات اسباب فراہم نہیں ہوتے آپ کے لیے، آپ کے اندر استعداد و لیاقت نہیں ہوتی، خدا نہیں دیتا، وگرنہ خدا جواد ہے، کریم ہے، وہ کیوں نہیں دعائیں قبول کرے گا؟ لیکن یہاں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوئی، وہاں ہمارا ہر چیز پر سے اعتقاد اٹھ جاتا ہے۔ لیکن اس عابد کی معرفت عجیب تھی، 70 سال دعائیں کرنے کے بعد جب دعا قبول نہیں ہوئی نا، روایت کہتی ہے اس نے کسی کو قصوروار نہیں ٹھہرایا، اپنے آپ سے باتیں کی۔ تھوڑی دیر دوسروں سے بات کرنے والے، میں نے اکثر ایک جگہ پر کہا کہ اپنے سے بھی کبھی باتیں کیا کرو۔ ہم دوسروں سے بہت زیادہ باتیں کرتے ہیں، خود سے جس دن بات کرنا شروع کرو گے اس دن پتہ چلے گا کہ خود کیا ہو۔ ہم نے لوگوں سے مجمع عام میں بڑی باتیں کی ہے، ایک مرتبہ تنہائی میں بیٹھوں اپنے آپ سے باتیں کرنا شروع کروں کہ یہ عمر ہو گئی، کیا کیا تم نے؟ یہ عمر کا حصہ ہو گیا، آیا تم نے زاد آخرت جمع کر لیے؟ کبھی اپنے سے بات کریے۔ اس نے اپنے سے بات کرنا شروع کیا کہ میرا اللہ تو کریم ہے، میرا اللہ تو جواد ہے، میرے اللہ کے خزانے قدرت میں تو سب ہے، اگر اس نے یہ چیز مجھے نہیں دی اس کا مطلب میرے اندر اہلیت نہیں ہے، میرا نفس ہی بیکار ہے، میرے اندر کوئی کمی ہے۔ روایت کہتی ہے اللہ تعالیٰ نے ملک کو بھیجا اور کہا جا کر میرے اس بندے سے کہو وہ 70 سال کی عبادت ایک طرف، یہ جو آج تم نے اعتراف کیا ہے اس کا ثواب ایک طرف ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔
چونکہ یہ اعتراف گناہ بہت ضروری ہے، انسان اعتراف کرے کہ مجھ سے گناہ سرزد ہوا ہے، یہ گنوائے اپنے آپ سے کہ یہ گناہ ہوا۔ جب گناہوں کو گنواؤ گے تو ٹوٹو گے، وگرنہ ہم گناہوں کو جب گنتے نہیں ہیں اپنے تو دھیرے دھیرے ہم کو لگنے لگتا ہے کہ ہم طاؤس علیین میں سے ہو چکے ہیں۔ تھوڑا سے اپنے آپ کو چیک کیا جائے۔ بعض حوض ہوتے ہیں نا، وہ حوض میں بہت دنوں سے پانی ہوتا ہے، اوپر سے وہ حوض صاف نظر آتا ہے لیکن کھلے میں ہوتا ہے، گرد و غبار کائیاں جو ہوتی ہیں اندر جمی ہوئی ہوتی ہیں۔ ایسے اگر دیکھیے تو وہ حوض صاف لگتا ہے۔ اگر اس حوض کی گندگی کا پتہ لگانا ہونا، ایک پتھر اٹھائیے، اس حوض میں ماریے، وہ جو اندر غلاظتیں ہوتی ہیں، گندگی ہوتی ہیں، سب باہر نکل کر آ جاتی ہیں۔ اسی طرح حوض دل جو ہمارا ہوتا ہے، ظاہراً لگتا ہے بڑا صاف ہے، ایک مصیبت کا پتھر گر جاتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ اندر کتنی گندگی ہے۔ پھر اس کے بعد پتہ چلتا ہے توکل کتنا ہے، ایمان کتنا ہے، شجاعت کتنی ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہے۔ پہلا قدم جو انسان کو اٹھانا ہے راہ توبہ میں، وہ اعتراف۔ دوسرا قدم، خب میں نے اعتراف کر لیا، میں نے ایکسیپٹ کر لیا، چونکہ ہمارے ہاں توبے کا معنی استغفر اللہ، یہ تو توبہ نہیں ہوا۔ پہلا قدم اپنے گناہوں کو یاد کرنا، اعتراف کرنا۔ دوسرا قدم جو آپ کو توبے کے لیے اٹھانا ہے، وہ ایک ارادہ کرنا کہ اب میں اپنے آپ کو بدل لوں گا، کیونکہ توبے کا معنی تو لوٹ کر آنا ہے نا۔ اگر آپ رانگ وے پہ ہیں تو ٹرن لیجئے نا، تبھی تو مانا جائے گا کہ آپ لوٹ کر آئے۔ دوسرا قدم جو راہ توبہ میں انسان کو اٹھانا پڑتا ہے، وہ ارادہ کرے کہ میں لوٹ کر آؤں گا، میں اپنے اندر تبدیلی لاؤں گا۔ اور پھر عرض کروں گا آپ کی خدمت میں کہ ارادہ بھی اگر مضبوط کرنا ہے تو کربلائی سے ارادہ مضبوط ہوگا۔ آپ ایام ازاں میں بہت سے فضائل شہداء کربلا سنیں گے۔ ایک فضائل شہداء ارادہ ہے، مصمم ارادہ۔ حسین ابن علی کے ارادے کو کوئی بدل نہیں پایا۔ کربلا کے دشت کے لیے جب امام نے قیام کیا ہے سن 60 ہجری میں، جب ولید کے دربار میں مولا نے اعلان کیا مثلی لا یبایع مثلا، ہزاروں مشکلات اس کے بعد آئیں یا نہیں آئیں؟ پہلے مدینے میں اعلان کیا، اس کے بعد مدینہ چھوڑنا پڑا، مکہ چھوڑنا پڑا، راستے کی سختیاں تھیں، خیمے میں پانی بند ہو گئے، لیکن حسین کے ارادے میں ذرہ برابر کمی نہیں آئی۔ آخری وقت میں بھی فرمایا یہ ظالم کیا چاہتے ہیں، میں اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے دوں گا۔ خدا کی قسم حسین کا سر اپنے خون میں نہا لے گا لیکن حسین انہیں اپنا ہاتھ نہیں دے گا۔ یہ وہ ارادہ ہے جو ہمیں کربلا سے سیکھنا ہے۔ اتنا محکم ارادہ، ہم بھی ارادہ کریں، ہم بھی مجلس امام حسین سنتے ہیں، ہم بھی کربلا کا ذکر سنتے ہیں، وہ محکم ارادہ ہمارے وجود میں کیوں نہیں آتا؟ ہم رات میں ارادہ کرتے ہیں صبح سے نماز پڑھیں گے، پھر یہ صبح گزر جاتی ہے، اگلے دن پھر ارادہ کرتے۔ میں صبح میں ارادہ کرتا ہوں کہ کل سے پڑھائی کروں گا، پھر اس کے بعد کوئی چیز آ گئی، ہاں کل سے پھر پڑھوں گا۔ اس کا مطلب میں نے کربلا سن کر اپنے ارادے کو مضبوط نہیں کیا۔ اور ارادے کو سیکھو کربلا سے۔ جب مولا عباس کا شانہ کٹ گیا تو کیا فرمایا؟ واللہ ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی، اگر تم عباس کا دایاں بازو بھی قلم کر دو گے تو عباس کے ارادے میں کوئی فرق آنے والا نہیں ہے۔ عباس کو دین کی حمایت کرنا ہے، بازو قلم ہو جائے تو ہو جائے، لیکن عباس حمایت دین سے باز نہیں آئے گا۔ یہ محکم ارادہ ہمیں کربلا سے سیکھنا ہے۔ اب ارادہ کیا کرنا ہے؟ اپنے اندر تبدیلی لانے کا۔ جب توبہ کر رہا ہوں ایک محکم ارادہ کروں کہ مجھے اپنے آپ کو چینج کرنا ہے، مجھے اپنے آپ کو بدلنا ہے، وگرنہ توبہ کیسی؟ پیغمبر اکرم کی ایک نہایت مشہور و معروف حدیث ہے، حتیٰ عشرہ پڑھا جا سکتا ہے، جہاں پر پیغمبر نے فرمایا حل تعلمون من التائب، کیا تم لوگ جانتے ہو کہ توبہ کرنے والا کون ہے؟ یا بعض جگہ اتدرون من التائب، کیا تمہیں پتہ ہے توبہ کون کرتا ہے؟ توبہ کرنے والا فقط وہ نہیں ہے جو مسجد میں تسبیح لے کر بیٹھ گیا اور کہتا استغفر اللہ استغفر اللہ۔ پیغمبر نے فرمایا اتدرون من التائب، کیا تم جانتے ہو توبہ کرنے والا کون ہے؟
قالوا اللہم لا، اصحاب نے کہا یا رسول اللہ ہم نہیں جانتے توبہ کرنے والا کون ہے۔ وہاں 10 مرحلے پیغمبر نے گنوائے، ہر مرحلہ ایک مجلس ہے۔ پہلا مرحلہ پیغمبر نے فرمایا اذا تاب العبد ولم يرض الخصما فلیس بتائب۔ پیغمبر بتا رہے ہیں توبہ کسے کہتے ہیں۔ پیغمبر فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ توبہ کرے لیکن ان لوگوں کو راضی نہ کرے جن کا حق اس کی گردن پہ ہے تو وہ توبہ کرنے والا نہیں ہے۔ کیسی توبہ جب تم نے اپنے اندر چینجنگ لانے کا ارادہ ہی نہیں کیا۔ توبہ کرنا چاہتے ہو تو تمہاری گردنوں پہ بہت سے لوگوں کے حق ہیں، بھائی کا حق ہے، ماں کا حق ہے، باپ کا حق ہے، اور سب سے عظیم ایک ماں کے ایصال ثواب کے لیے یہ مجلس رکھی گئی ہے۔ ماں کے حق کون بتا سکتا ہے؟ ہماری زندگی میں ایک سب سے بڑا مقصد جو ہونا چاہیے، میں اپنے نوجوانوں سے عرض کروں، وہ اپنے ماں باپ کو اپنے آپ سے راضی رکھنا، ان کے حقوق پامال نہ کرنا، نہ ان کی زندگی میں ان کے حقوق پامال کرو، نہ ان کے مر جانے کے بعد ان کے حق پامال کرو۔ ماں باپ کے حق فقط زندہ رہنے تک نہیں ہے، اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو بھی ان کا حق ہے۔ ہم بھول جاتے ہیں چونکہ دنیا ہے، مصروفیات مشغولیات اس قدر ہمارے یہاں آتی ہے، ہم بھول جاتے ہیں کہ وہ بوڑھے ماں باپ جو اس دنیا سے گزر گئے اس عالم برزخ میں، اس عالم قبر میں انتظار کر رہے ہمارے ایک سورہ فاتحہ، ہماری ایک نیکیوں کا۔ خدا کی قسم رشتہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ ماں باپ اس دنیا سے گئے ہیں لیکن وہ فانی نہیں ہوئے، وہ ختم نہیں ہوئے، ان کی روحیں انتظار کرتی ہیں تمہارا قبرستانوں میں، قبروں پر۔ تم کیوں بھول جاتے ہو کہ انہی ماں باپ نے تمہیں اس لائق بنایا ہے جو آج اپنے پیروں سے چل کر تم اس طرف جا رہے ہو۔ ان دوستیوں میں اتنا گم ہو جاتے ہیں کہ ہم ماں باپ کے حقوق کو بھول جاتے ہیں۔ خدا کی قسم اگر یہ راضی نہیں ہے اللہ تعالیٰ توبہ قبول نہیں کرتا۔ روایت ہے اذا تاب العبد ولم يرض الخصما فلیس بتائب۔ جن کا حق ہے، ماں باپ سے بڑھ کر بھی کسی کا حق ہے، مجھے انصاف سے بتائیے۔ اہل بیت علیہ السلام کے بعد جو عظیم ہستیاں جن کا حق ہماری گردنوں پہ ہمارے ماں باپ ہیں، ان کے حقوق کی ادائیگی ان کی زندگی میں بھی بار بار عرض کر رہا ہوں، کیونکہ جب ماں باپ کے حق کی بات آتی ہے تو ظاہراً نوجوان بچوں کی جانب دیکھا جاتا ہے کہ انہیں ادا کرنا، انہیں تو ادا کرنا ہے، لیکن وہ بوڑھے لوگ جن کے ماں باپ اس دنیا میں نہیں ہیں ان کے بھی حق بنتے ہیں، ان کے ماں باپ بھی وہاں محتاج ہیں۔ دیکھیں اس عالم میں جب تک ماں باپ ہیں تو بھی بڑھاپے میں آپ کے محتاج ہیں، اور جب اس عالم سے چلے جاتے ہیں آپ کی چھوٹی چھوٹی نیکیاں، میں نے شاید یہیں پر عرض کیا ہے کہ آپ بہت سے نیک کام انجام دیتے ہو، آپ زیارت پہ جاتے ہو، آپ فقراء کو دیتے ہو، آپ مساکین کو دیتے ہو، آپ مجلسیں کراتے ہو، لیکن ان نیک کاموں میں اپنے ماں باپ کو کیوں نہیں شریک کرتے؟ آپ جب کسی فقیر کو مدد کرتے ہو کیوں اپنے ماں باپ کو شریک نہیں کرتے؟ آپ اللہ تعالیٰ کے ثواب سے انہیں کیوں محروم کرتے ہو؟ خدا کی قسم خدا سے جب معاملہ کرتے ہو، وہ 10 روپیہ جو تم نے فقیر کو دیا ہے نیت کرو کہ اپنے ماں باپ کی طرف سے دے رہا ہوں، اللہ جتنا ثواب تمہیں دے گا اتنا ثواب تمہارے ماں باپ کو دے گا، ذرہ برابر کم نہیں کرے گا۔ کیوں اپنے نیک اعمال میں ہم اپنے ماں باپ کو یاد نہیں کرتے؟ کیوں اپنے ماں باپ کو بھول جاتے ہیں؟ کیوں اس ماں کو بھول جاتے ہیں جس کا حق عجیب ہے؟ بات آ گئی تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، جائیے اور رسالۃ الحقوق امام سجاد کو دیکھیے، جہاں ماں کا حق امام نے کیا بیان کیا ہے۔ میں نے کئی جگہوں پہ اس بات کو عرض کیا ہے، ہمارا مذہب تعلیمات اہل بیت کی وجہ سے اس قدر غنی اور دولت مند مذہب ہے کہ کائنات میں اتنا عظیم اور دولت مند مذہب کوئی اور نہیں ہے، لیکن یہ بھی ہماری ایک عجیب افسوسناک مرحلہ ہے کہ ہم اپنی کتابوں کو نہیں پڑھتے۔ ہم رسالۃ الحقوق میں جا کر دیکھیں جہاں مولا سجاد نے آپ کی زبان کا حق آپ پر کیا اسے بھی بتایا ہے، آپ کی آنکھوں کا حق آپ پر کیا اسے بھی بتایا ہے، آپ کے کان کا حق آپ پر کیا اسے بھی بتایا ہے، آپ کے ہاتھ کا حق آپ پر کیا ہے۔ وہیں پر امام فرماتے تمہاری ماں کا حق تم پر کیا ہے، وَأَمَّا حَقُّ أُمِّكَ، تمہیں پتہ بھی ہے تمہاری ماں کا حق تم پر کیا۔ خدا کی قسم وہاں پر جب مولا نے ماں کا حق بتایا، امام نے فرمایا تمہاری ماں وہ ذات ہے۔ پہلے ماں کی خدمتوں کو مولا نے گنوایا کہ تمہاری ماں نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے، تجوع و تسقیک،
तुम्हारी माँ खुद भूखी रही, वतुतइमक, और उसने तुम्हें खाना खिलाया। ये हम सब भूल जाते हैं, खुदा की कसम भूल जाते हैं। मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, नौजवान बच्चे ख़ास कर इस बात को सुने। हम जब बड़े होते हैं, नौजवान होते हैं, हमारी दोस्ती ज़्यादा हो जाती है, लोगों के साथ मिलना उठना बैठना ज़्यादा हो जाता है, हम भूल जाते हैं वो बूढ़े माँ बाप हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। हम भूल जाते हैं कि उन्होंने कितनी रहमतें हमारे लिए बर्दाश्त किए। मौला फरमाते तजुआ व तुतइमक, वो माँ खुद भूखी रही लेकिन उसने तुझे खाना खिलाया। तातश व तुस्कियक, वो खुद प्यासी रही लेकिन तुझे प्यासा नहीं रहने दिया। व तहर्रका व तुज़िल्लक, वो माँ खुद धूप में रही लेकिन तुझे धूप में नहीं रहा। आप देखिए किसी माँ को अगर उसका बच्चा धूप में हो ना, उसका दिल उमड़ जाता है, हाय मेरा बच्चा धूप में है। उस माँ से कोई पूछिए तुम्हें सर्दी नहीं लगती, तुमने ये दुपट्टा इस बच्चे को क्यों उड़ा दिया है? कहा मुझे अपनी परवाह नहीं है, मेरा बच्चा, इसे सर्दी ना लगे। इस माँ की रहमतों को भूल जाते हो। वहाँ पर हज़रत ने फरमाया फ़इन्नका ला तुतीक़ु बिशुक्रिहा इल्ला बिऔनिल्लाहि व तौफ़ीक़े। हज़रत फरमाते हैं अगर तू माँ का शुक्र अदा करना चाहे भी तो तेरे अंदर ताकत नहीं है कि तू माँ का शुक्र अदा कर सके। अल्लाह से मदद मांग कि अल्लाह माँ के शुक्र अदा करने पे तेरी मदद करे। अल्लाह से दुआ मांगिए कि अल्लाह वो तौफीक दे कि मैं माँ की खिदमत कर सकूँ। हमने कभी दुआ मांगा? हमारी दुआओं में कभी ये दुआ रही कि मेरे अल्लाह मुझे वो तौफीक दे कि मैं माँ बाप के साथ नेकी कर सकूँ, एहसान कर सकूँ? ये दुआएं मांगने की जगह है, ये माँ का हक़ है। अगर ये माँ नाराज़ी गई, खुदा की कसम आप रवायात मुझसे ज़्यादा मजलिसें सुनते हैं और जानते हैं, आपने देखा होगा माँ अगर नाराज़ चली जाए, माँ को अगर राज़ी नहीं कर पाए, फिर उसके बाद बड़ा सख्त मरहला है। पैगंबर से बढ़कर कोई ज़ात मुक़द्दस हो तो मुझे बताइए। हमारे यहाँ आप देखते हैं जांकनी के आलम में कलमात पढ़ाए जाते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद व अशहदु अन्ना अली। ये क्यों पढ़ाए जाते हैं? क्योंकि तलकीन जो जांकनी का आलम होता है बड़ा सख्त होता है, तो जो मरहूमीन पढ़ लेते हैं आसानी से, हालांकि बड़ा सख्त होता है, लेकिन बाज़ औक़ात बाज़ नहीं पढ़ पाते, सख्त होता है। लेकिन अगर किसी को तलकीन पैगंबर पढ़ाएं तो आप मुझे इंसाफ से बताइए वो पढ़ पाएगा या नहीं पढ़ पाएगा? पैगंबर की ज़ात एक जवान है, जान दे रहा है। पैगंबर कहते हैं शहादत पढ़ो, कलमा पढ़ो। वो कहते हैं या रसूलल्लाह मुझ में ताकत नहीं है। अजीब है, या रसूलल्लाह मुझ में ताकत नहीं है, पैगंबर पढ़ा रहे हैं वो नहीं पढ़ पा रहा है। पैगंबर ने उसकी माँ को बुलाया, कहा तुम नाराज़ हो? कहा मैं नाराज़ हूँ। कैसी वजह से? आखिर वक्त में इसकी ज़बान नहीं चल पा रही। आप देख सकते हैं, यानी माँ अगर नाराज़ हो, नबी अकरम कलमा पढ़ाएं तो इंसान की ज़बान उन कलमात को दोहरा नहीं पाती है। अब तौबा करने का इरादा है तो पहला कदम जो आपको उठाना है वो जाइए उन लोगों को राज़ी करिए जिनके हक़ हमारी गर्दन पे हैं। किनके हक़ हैं? मैंने इसके अगर हुकूक पढ़ूँ तो पूरे रसालतुल हुकूक है, लेकिन चूँकि एक माँ के इसाले सवाब की मजलिस है तो यही हक़ बस देखिए, वो माँ मुझसे राज़ी है या राज़ी नहीं है, वो माँ मुझसे नाराज़ है या नाराज़ नहीं है। वो माँ जो इस दुनिया में है तो जाऊँ उसे राज़ी करूँ, जाऊँ उसे राज़ी करूँ। खुदा की कसम अगर ये माँ राज़ी नहीं है, आपकी इबादतें कबूल नहीं हैं। मैं नहायत ज़िम्मेदारी के साथ आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ, अगर ये माँ राज़ी नहीं है तो आपकी इताअतें कबूल नहीं है। अगर ये माँ राज़ी नहीं है तो वक्त का इमाम तुमसे खुश नहीं है। मैं नहायत ज़िम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। आप ये मत समझिएगा 2 रकात नमाज एक्स्ट्रा पढ़ लिया तो सारा मसला हल हो जाएगा। नहीं नहीं, उनको राज़ी करो, अगर ज़िंदा हैं राज़ी करो, अगर नहीं ज़िंदा हैं उनकी कब्रों पे जाओ राज़ी करो। इतना ईसाले सवाब करो कि वो तुमसे राज़ी हो जाए। उनको राज़ी करो, उनको राज़ी करो। माँ को तो माँ है, माँ तो माँ है। अगर तुम एक मरतबा तड़प के उसके पास चले जाओ, आपने बचपने में इसका अंदाज़ा किया होगा, दिन भर कितनी शरारतों के बाद जब आप उसके पास पहुँचते हैं तो सारा गम भुलाकर तुम्हें गले लगा लेती है। आज क्यों शर्माने लगी?
آج اگر وہ ماں ناراض ہے تو کیوں اس کے پاس نہیں جاتے، اس کے ہاتھوں کو چومتے نہیں، اس کے پیروں کو نہیں چومتے کہ مجھے معاف کر دے؟ میں عرض کر رہا ہوں آپ کی زندگی میں بندگی کے راستے میں روایت ہے، اگر ان روایتوں کو پڑھوں گا وقت ختم ہو گیا، لیکن آپ کی خدمت میں بس اتنا عرض کروں کہ اگر یہ راضی نہیں ہے، لم یقبل اللہ صلاتہ و صومہ، اللہ تمہارے روزے اور نماز قبول نہیں کرتا، اللہ تمہارے نماز اور روزے قبول نہیں کرے گا، امام تم سے راضی نہیں رہیں گے، پھر بھی کوئی نجات کا راستہ بچتا ہے؟ پھر کوئی نجات کا راستہ نہیں بچتا۔ لہذا حیات ہے، ماں باپ باحیات ہوں تو ابھی راضی کرو، باحیات نہ ہو تو ان کی قبروں پہ جاؤ، سورہ فاتحہ پڑھو ان کے لیے، اس قدر ایصال ثواب کرو کہ وہ تم سے راضی ہو جائے، اس قدر ایصال ثواب کرو۔ بس اگر توبہ کرنا ہے تو پہلا کام وہ جن کے حقوق ہماری گردنوں پہ انہیں راضی کریں۔ بس عزیزو، حقوق کی بات اگر آتی ہے تو وہ حق جو پامال ہوا ہے سب سے زیادہ، وہ حق کے علی پامال ہوا۔ کائنات میں ایک حق پامال ہوا۔ اگر آپ مولا کی زیارت کو جائیے نا تو ایک جملہ حضرت کی زیارت میں پڑھتے ہیں، السلام علیکہ یا اول المظلوم، سلام و علی آپ پر جو اول مظلوم، یا اول من غصب حقہ، اے علی آپ پر سلام ہو کہ سب سے پہلے آپ کا حق غصب کیا گیا۔ یہ حق جو غصب ہوا اس کے بعد پوری کائنات بدل گئی ہے۔ اس حق کے غصب ہونے میں ایک ذات پھر آگے بڑھی کہ اگر آج یہ حق غصب ہو گیا اور زہرا خاموش رہ گئی تو پھر عالم انسانیت تک حق کا پیغام نہیں پہنچے گا۔ لہذا زہرائے مرضیہ نے قیام کیا، اپنے وقت کے امام کے دفاع کے لیے زہرا نکلی ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں اس راستے میں بڑی مشکلات، بڑی سختیاں برداشت کرنی پڑی۔ وہ بی بی جس کے احترام میں پیغمبر اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے تھے، وہ وقت آیا کہ وہ بی بی دربار میں گئی ہے۔ روایت کا جملہ ہے میرے دوست و عزیزو، جب بی بی سلام اللہ علیہ دربار میں پہنچی ہیں، پردہ لگایا گیا ہے، اور جب بی بی بیٹھی ہیں تو جملہ فرمایا آہ آہ، زہرا نے آہ کیا، یعنی زہرا بیٹھ رہی تھی تو زہرا کو وہ ٹوٹی ہوئی پسلیاں بیٹھنے دی۔ روایت کا جملہ ہے جب بی بی نے کہا آہ آہ، پورا مجمع رونے لگا۔ اللہ میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں گا، اے بی بی یہ مدینہ ہے، یہاں تیری ایک آہ پر مدینے کی عورتیں رونے لگی۔ ہائے کوئی اس بی بی سے پوچھے جس کی آنکھوں کے سامنے یزید ملعون اس کے بھائی کا سر رکھے ہوئے ہے اور بھائی کے لبوں پر چوبے خضرات سے مار رہا ہے۔ زینب کبھی نجف کا رخ کرتی ہے، کبھی مدینے کا رخ کرتی ہے۔ اے میرے بابا میرے حسین، اجرکم اللہ ارباب اذا، بڑا سخت مرحلہ ہے۔ مجھے نہیں پتا یہ بی بی دربار سے کیسے آئی ہے، لیکن جب گھر میں آئی ہے، علی مرتضیٰ کو دیکھا ہے تو اپنا سارا درد بھول گئی، چونکہ علی کے چہرے پر مظلومیت زہرا نہیں دیکھ سکتی ہے، لہذا علی کو تسلی بھی دیا، تشفی بھی دیا، یا علی یا علی یا علی، ہر لمحہ علی کو تسلی دینے والی بی بی کا نام زہرا ہے۔ لیکن کون بتائے وہی بی بی جو علی کو تسلی دے رہی ہے، اس کا جسم اتنا نڈھال ہوتا جا رہا ہے کہ اب تاب نہیں ہے۔ جب مصلی بچھاتی ہے تو اپنے خدا کی بارگاہ میں بس ایک دعا کرتی ہے، الہی عجل وفاتی، اے میرے اللہ زہرا کی موت کو جلد کرا۔
اے میرے اللہ زہرا کی موت کو جلد قرار دے دے، اے میرے اللہ زہرا اور زندہ نہیں رہنا چاہتی۔ میں نے بہت سوچا بی بی یہ دعا کیوں کرتی تھی، پسلیوں کا درد تھا، دروازے کا گرنا تھا، یہ سارے غم تھے، لیکن ان سارے غموں کو زہرا برداشت کر سکتی تھی۔ ایک غم تھا جو زہرا کو برداشت نہیں ہوتا تھا، وہ علی کی مظلومیت تھی جو زہرا کو برداشت نہیں ہوتی تھی۔ اسی لیے تو جب مولا متقیان نے بی بی کا سر اپنے زانو پہ رکھا ہے اور مولا رونے لگے تو ایک مرتبہ کہا یا علی روئیے نا، کبھی بھی آپ جا رہی اور میں روؤں بھی نہ، اور اس کے بعد زہرا رونے لگی۔ ایک مرتبہ علی نے پوچھا زہرا آپ کیوں رو رہی ہیں؟ ارے آپ تو اپنے بابا سے ملاقات کو جا رہی ہے۔ بی بی نے کہا یا علی تجھے تنہائی میں چھوڑ کر جانا زہرا کے رونے کا سبب ہے۔ بعض روایات میں ہے جب مولا کے آنسو بہنے لگے نا تو بی بی نے مولا کے آنسوؤں کو اپنے جسم پر ملنا شروع کر دیا۔ ایک مرتبہ علی تڑپ گئے، اے بی بی میرے آنسوؤں کو اپنے جسم پر کیوں مل رہی ہو؟ ایک مرتبہ زہرا نے فرمایا علی میں نے اپنے بابا سے سنا ہے ارے مظلوم کے آنسوؤں کو جسم پر مل لینا چاہیے۔ یا علی میں نے تجھ سے بڑا مظلوم کائنات میں نہیں دیکھا۔ ارے علی کی مظلومیت اور کیا ہوگی جس کی آنکھوں کے سامنے اس کی زوجہ 2 بچوں کو لے کر کھڑی تھی اور فریاد کر رہی تھی میرے علی کو چھوڑ دو وگرنہ۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضاً بقضائه وتسلیما لأمره۔ بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، ہم میں جو بیمار انہیں شفائے کامل و عاجل عنایت فرما، ہم میں جو پریشان ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ہم میں جو مقروض ان کے قرض غیب سے ادا فرما، اس مختصر سے عبادت کو قبول فرما، ہماری قوم کے بچوں کو، جوانوں کو، نوجوانوں کو ترقی عنایت فرما، جن مرحومین کے لیے اس مجلس کا انعقاد کیا گیا ان کی مغفرت فرما، ان کے وراث کو صبر جمیل و جزیل عنایت فرما۔ بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، ہم سب کو حج و زیارات سے مشرف فرما۔ بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، معبود تجھے بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا واسطہ، وارث عدل و انصاف امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحومہ سکینہ بنت جان محمد نمازی، مرحوم اکبر علی حسین ولی کی روح کو ایثار فرما۔